اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما لهم الا يعذبهم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءہ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے، پھر آپ کو دیکھوں یا ان کے کرتوتوں کو دیکھوں، تو اس لیے آپ کی وجہ سے میں ان پر عذاب نہیں دوں گا، چاہے جیسے مرضی ڈیمانڈیں کرتی رہے۔ نضر بن حارث نے کہا تھا نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئے، تو پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، پھر بھی یہ رسول اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اگر چاہتے تو اس بات پر، اس بدتمیزی پر بھی عذاب آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے دو امن والی آیتیں اتاری ہیں، دو امن والی آیتیں۔ پہلی کون سی ہے؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ امن والی آیت ہے کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور کی ظاہری زندگی کے لیے بھی ہے، اور اگلے الفاظ یہ اس کو دو آیتوں کے اندر شمار کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا یہ دو آیتیں ہیں، اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا وما کان اللہ معذبہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے تب بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک ان کو عذاب نہیں دے گا وہم یستغفرون، جب تک استغفار کرنے والے آپ کی امت میں موجود رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میں رہوں گا تب تک عذاب نہیں آئے گا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد جب تک استغفار کرنے والے، بخشش مانگنے والے دنیا کے اندر موجود رہیں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا آج بھی اگر عذاب سے بچی ہوئی ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے جو لوگ شام سویرے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، دعا مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو عذاب کو روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شیطان نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ وعدہ کیا تھا، کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں انہیں گمراہ ضرور کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں بھی نہیں بخشتا رہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کشمکش چلتی آ رہی ہے۔ تو استغفار کے بہت زیادہ فائدے لکھے گئے ہیں، بہت زیادہ فائدے۔ جو مالی لحاظ سے جو پریشان ہے وہ استغفار کرے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے استغفار کرے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے پریشان تو استغفار کرے۔ یہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ آپ سارا نہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ چلو اگر لمبا بھی لگتا ہے تو استغفر اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں مالی حالات سے بہت پریشان ہوں، بہت تنگ ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حالات گھر کی جو ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا تو فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں والی تسبیح کون سے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھا کر اللہ تعالیٰ پیسہ ہی پیسہ عطا فرما دے۔ عرض کی یا رسول اللہ کب پڑھوں؟ فرمایا سویرے سویرے پڑھا کر نماز سے پہلے۔ تو فجر کی نماز سے پہلے یہ ایک بڑا لاجواب وظیفہ ہے، حضور نے شاہ فرمایا رب تجھے پیسے عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز فرضوں سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ 100 مرتبہ 101 مرتبہ چلو کر لے، ایک تسبیح پوری ہو جائے گی، تو صرف 101 مرتبہ یار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر استغفر اللہ بھی ساتھ ہی ہے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھ لے، صرف 101 مرتبہ پڑھ لے، یقین کرے پیسہ ختم ہونے پہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، ویسے تو پیسے کے بہت زیادہ وظیفے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اتنے پیسے کے وظیفے یقین کرو پڑھنے کے لیے قوم تیار نہیں ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو سوئے واقعہ پڑھ کے سوئے میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے بعد پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا کرے بندہ، جو کس کو سمجھائے؟ اور اللہ کے بندے پیسے ختم نہ ہونے کا بہترین لاجواب وظیفہ جو خود حضور نے عطا فرمایا ہے، ہمیں پیسہ نہیں ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب تک استغفار کرنے والے دنیا میں موجود رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر اگلا کام کیا ہوا؟ مکہ کے اندر آقا علیہ السلام پہلے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو مدینے کے مکہ کے اندر جو غریب اور نادار لوگ تھے یا کمزور لوگ تھے جب تک وہ رہے نا، پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جب تک یہ کمزور لوگ موجود ہیں تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر وہ بھی آہستہ آہستہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب یہ سارے ہجرت کر کے چلے گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب مکہ خالی ہو چکا ہے آپ کی ذات سے بھی، اور استغفار کرنے والے غریب مسلمانوں سے بھی خالی ہو چکا ہے، اب ان کی خیر نہیں، یا تو بدر کے اندر مارے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ فتح کو مکہ جو ہے فتح عطا فرما دے گا۔ پھر یہ ہوا
اور اب الفاظ دیکھیں، پہلے الفاظ کیا تھے کہ رب ان کو عذاب نہیں دے گا، اب الفاظ دیکھیں، فرمایا وما لهم الا يعذبهم اللہ، اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے، اب ان کو عذاب کیوں نہ دے، کیوں؟ ان کے کرتوت کیا ہے ان کے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کا دل کرتا ہے اس کو آنے دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے نہیں آنے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا حال کیا ہے، وما كانوا اولیاءہ، یہ جو مسجد حرام کے متولی بنے ہوئے ہیں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کا حال یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کفار مکہ نے کعبہ شریف کے 2 دروازے بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک دروازہ رکھا ہوا تھا، جس کو چاہتے وہ اندر جانے دیتے، جسے چاہتے اندر نہ جانے دیتے، جس طرح آپ سعودیوں نے رکھا ہوا ہے، ان کی مرضی ہے تو جو ملک کے بڑے بڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاں جتنا مرضی کمینہ بندہ ہو اس کو جناب اعلیٰ بولے جائیں گے، اور غریب بندے کو کعبہ شریف پر ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تیری قوم جو ہے وہ جاہل ہے، یہ کر رہا تیری قوم یہ جاہل ہے، وگرنہ میرا دل کرتا تھا کہ کعبہ شریف کا دروازہ جو اونچا کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، جس طرح آج سعودیوں نے رکھا ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ کعبے کا دروازہ جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ رکھو، تاکہ ہر میرا امتی جو بھی آئے کعبے کے اندر سے بھی زیارت کر سکے، جو نفل پڑھنا چاہے اندر بھی ساتھ پڑھ سکے۔ لیکن تیری قوم ہے یہ، کیونکہ کعبے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، حرم کی یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو فرمایا اس کمیٹی کی وجہ سے میں نے ہوا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قید ہو کے آیا نا مکہ کے اندر، اپنا مدینہ پاک کے اندر، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تانا مارا۔ مولا علی نے کہا تو اپنے آپ کو بڑا سیاںا بندہ سمجھتا ہے، اب تک تو کلمہ تو پڑھ نہیں سکا ہے، تجھے آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ یہ جو تیرا بھتیجا ہے واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تم کون سے اپنے آپ کو سیاںا سمجھتے، تو سمجھتا کہ تو نے جناب اللہ بڑا تو سیاںا بندہ ہے۔ حضرت عباس نے کہا فرمایا علی تو نے یہ برائی تو چلو تجھے نظر آ گئی کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جو ہماری اچھائیاں ہیں وہ تو نے گنی بھی نہیں ہے۔ کہا کون سی اچھائیاں ہیں؟ کہا وہ جو ہم کعبہ شریف کے اندر حاجی آتے ہیں ان کو ہم پانی پلاتے ہیں، حاجی آتے ہیں ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو روٹی دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، ان کو جناب اللہ مہمانوں کی 100 ہم ان کی عزتیں کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو ہم اپنی جیب سے پیسہ لگا کے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ کہا یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آئی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یہ سارا قرآن پاک کی جو ہے وہ پھر آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ فما جعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حاجیوں کو پانی پلانے والا اور ایمان والا بندے کو تم نے برابر قرار دے دیا ہے، تم جتنا مرضی حاجیوں کو پانی پلاتے رہو، ایمان والا بندہ پھر بھی تم سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی، تیرے حاجیوں کو پانی پلانے سے کیا ہو جائے گا بھائی، ٹھیک ہے۔ وما ہم یصدون عن المسجد الحرام، کعبے کے کمیٹی بن کر، کعبے کے متولی بن کر تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے، جس کا دل کر جو تمہارا دل کرتا ہے تم کعبے کے اندر لے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور جو جس کو دل کرتا ہے تم پیچھے کر دیتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ دیکھیں ما کانوا اولیاءہ، رب نے فرمایا تم کعبے کے متولی بننے کے اہل نہیں ہو۔ کعبے کا متولی کون ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام کا متولی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا مسجد کا متولی صرف پرہیزگار ہونا چاہیے، مسجد کی کمیٹی پرہیزگار ہونی چاہیے۔ حالانکہ اب دیکھیں اگر عربی جملے کو جوڑا جائے نا، عربی جملے کو ان اولیاءہ الا المسلمون بھی آ سکتا تھا کہ مسجد کی کمیٹی سے مسلمان ہونی چاہیے، ان اولیاء الا المؤمنون بھی لفظ ٹھیک ہے کہ مسجد کی کمیٹی مومن ہونی چاہیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، مسجد کی کمیٹی متقی ہونی چاہیے۔ تو آپا جو جہان کا ٹھگ ہوگا جناب مسجد کی کمیٹی کا صدر ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق نہیں، صدر کو دیکھ لیں، جہان کا جو پرلے درجے کا بدماش ہوگا وہ مسجد کا کیا ہوگا؟ صدر۔ جڑا گھٹ بدماش ہوگا وہ نائب صدر، جڑا اس تو گھٹ جڑا بےمان ہوگا وہ خزانچی ہوگا، ٹھیک ہے، اندازہ کریں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، مسجد کے تو خادم ہوتے ہیں، کمیٹی کے صدر کیسے بن گئے؟ پوری پارلیمنٹ مسجد کے اندر موجود ہے، یہ کون ہے؟ یہ صدر ہے، یہ کون ہے؟ یہ نائب صدر ہے، یہ کون ہے؟ یہ خزانچی ہے، یہ سیکٹری ہے، یہ جنرل سیکٹری ہے، خادم صرف مولوی ہے، اس کو رکھا ہوا مولوی صاحب نے صدی کی تھی، مولوی ساری جوتے نہیں جوڑ کے رکھیا، مولوی ٹوٹی باندھ نہیں کی تھی، مولوی ٹاکی نہیں چلائی، مولوی ووٹر نہیں چلائی۔ اس کا مطلب یہ کہ باقی سارے صدر ہے، نائب صدر ہے، خزانچی ہے، سیکٹری ہے، خادم صرف مولوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کانوا اولیاءہ، مسجد کی کمیٹی صرف اور صرف وہی ہے ان اولیاء الا المتقون، جو پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یار یہ جتنی بھی مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں کہ قیامت والے دن
اگر رب ان سے پوچھ لے کہ باقی سارے چودھری سن، تو مسجد چودھری سے صدر جو ہے مسجد دا، صدر صاحب سے پوچھا تو جائے گا مسجد کے صدر صاحب ذرا بتا، ہاں تو مسجد کے اندر خادم بن کے آیا تھا، خدمت کرنے آیا تھا، یا مسجد کا صدر بن کے آیا تھا؟ جتنے وقت کے بدتمیز سے بدتمیز بندہ ہوگا وہ مسجد کی کمیٹی کا صدر ہوتا ہے۔ اور اگلی بات آپ دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، پہلا سپارہ ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں کو روک کے رکھا ہے، ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، کہ رب کا نام لینے نہیں دیتے ہیں، وسعی فی خرابها، اور مسجد کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری آیت علماء فرماتے آج کے دور میں مسجد کی کمیٹی پر لگتی ہے۔ کیوں؟ جب دل کے امام کو نکال دیا۔ آپ ایسے حیران کن واقعات ملتے ہیں کہ جناب اللہ جب مسجد کی کمیٹی کو نہیں پسند آیا نا بندہ، انہوں نے کہا مولوی صاحب چل چھٹی کر۔ اچھا چلیں اسی مسئلے پر بھی آ جائے، مولوی کی چھٹی کب ہو سکتی ہے؟ یہ کب چھٹی کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہم مولوی کو صرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ الفاظ سمجھو ذرا، مولوی کے لیے ہماری سوچ کون سی بن چکی ہے؟ نبیوں والی۔ کیسے؟ جس طرح نبی ہر عیب سے پاک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی مولوی ایسا ملنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں، نبی تو اس لیے معصوم اور محفوظ ہے کہ اس کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ نبی کتنا معصوم ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نبی کے سوچ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ گناہ نہیں آنے دیتا، سوچ کے اندر بھی نہیں آنے دیتا، یعنی نبی کی سوچ کے اندر بھی گناہ کبھی نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو فرشتوں کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، یا پھر نبیوں کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نبیوں اور فرشتوں کو نکالنے کے بعد کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو، ٹھیک ہے جی؟ اگر ہم سمجھتے صدیق اکبر سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے نیک بندے محفوظ ہو سکتے ہیں پر معصوم نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی امام ظاہری طور پر علل اعلان گناہ کرتا پھرتا ہے تو پھر بے شک اس کو نکالا بھی جائے گا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری بات، عام بندے کے لیے حکم کیا ہے کہ جب عام بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ ہے۔ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، مومن بندہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ ہے گناہ لیکن کر چھپ کے رہا ہے۔ اس کا چھپ کر گناہ کرنا اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا کھلا کھلا گناہ کرنا ہمارے یہ رب کے سامنے اکڑنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرعی عذر کے بغیر امام مسجد کو مسجد سے نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ شرعی عذر یہی ہے کہ وہ علل اعلان فاسق اور فاجر ہو، یعنی کھلے عام جو ہے وہ گناہ کرتا پھرے۔ باقی آپ کہیں کہ جناب ہم کوئی معصوم عن الخطا امام ڈھونڈ کے لائیں تو پھر جبریل علیہ السلام سے رابطہ ہو سکتا ہے، اس سے کم کوئی لیول، کیونکہ نبیوں کا وصال ہو چکا ہے، فرشتے جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں۔ آپ پھر فرشتہ ہی کوئی اس سے ترلا کیا جا سکتا ہے کہ جناب کوئی فرشتہ ہی ڈھونڈ کے دے، ٹھیک ہے جی، وہ آ کے امامت کرائے، کیونکہ معصوم عن الخطا تو صرف وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں نا کہ ہم معصوم عن الخطا والا کوئی امام ڈھونڈ کے لائے، پھر مسیحوں کو تالا تو لگ سکتا ہے، امام نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اگلی بات دیکھیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن پوچھا تو یہ جا سکتا ہے نا کہ امام کی چھٹی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیونکہ تیری مرضی پر نہیں چلا۔ ہزاروں اماموں کی چھٹیاں صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ کمیٹی کی مرضی کے مطابق تقریر نہیں کی ہے، سمجھ آئی نا؟ اگر کمیٹی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو جتنی دیر چلتا رہے گا، کمیٹی کے ساتھ خوشامد کرتا رہے گا، ان کے جناب اللہ حالہ کرتا رہے گا، چودھری چودھری کرتا رہے گا، تو 4 دن مسلح پہ نکال جائے گا، نہیں کرے گا، انہوں نے کہا اچھا جب 9.5 نہیں بڑھائی تو پھر تو بھی اتنے رہنا، سمجھ آئی؟ تو یہ عام المیہ چل پڑا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اماموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندے کو میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو جواب دینا پڑے گا باہر کا۔ یہ جو مسجد کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، خدا کی قسم انہیں جواب دینا پڑے گا رب کے گھر کا۔ تو اس لیے میں مشورہ یہی دیتا ہوں، سارے کے لیے مشورہ ہے، مسجد کے خادم بن کے رہے، یار اس سے بڑی کوئی جنت ہے؟ کمیٹی اگر بندے کا پتر بن کے مسجد کی خدمت کرے نا تو یہ بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار باقی سارے اپنے اپنے کام کرتے تھے، ہم تیرے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ اس سے بڑا جنت کا کوئی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم سے کم قیامت کے دن یہ تو جا کے عرض کریں گے کہ پروردگار ہم تیرے گھر کے خادم تھے،
ٹھیک ہے نا جی. شرط یہ کہ کمیٹی والے خادم بن کے رہیں. ٹھیک ہے نا جی. صدر میں پریشان ہوں اس بات پر کہ صدر تو کیسے بن گیا, تجھے زیب کیسے دیتا کہ تو مسجد کا صدر بن کے آ گیا. ہاں خادم بن کے مسجد کے گھر کی خدمت کر, دیکھ پھر اللہ کی بارگاہ اقدس میں تو جو بھی دعا مانگے گا کہ پروردگار میں تیرے گھر کی خدمت کرتا ہوں تو میرے کرم فرما دے, میرے کام سے دے کر دے. حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. تو اس کے گھر کا خادم تو بن, دیکھ تیرے سارے مسئلے رب نے حل کر دی تو بات ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون, مسجد کا متولی کون ہو سکتا ہے؟ متقی شخص. لیکن اگلے الفاظ دیکھیں فرمایا ولکن اکثرهم لا یعلمون, اکثر لوگ اس بات کو جانتے, یعنی اکثر لوگ اتنی بات بھی جانتے یار کہ تو رب کے گھر میں کھڑا ہو کے تو چودھری بن کے دکھا رہا ہے. آج دیکھیں, آج سے 30 سال پیچھے چلے جائے مسجد کی کمیٹیاں نہیں تھی, 40 سال پیچھے چلے جائے مسجد کی کوئی کمیٹیاں نہیں ہوتی تھیں. یا آج آ کے بنے انہیں پتہ لگا اوے مولوی تو مسجد لوٹ کے کھا گیا, چلو بھی سارے نیک پاک کٹھے ہو گئے. ہوں کی ہے اب جناب اللہ ہر جمعے شور ہوتا ہے مولوی کی تنخواہ گھٹا دو, بڑھا دو, ٹوٹی لانی ہے, ادھے قدر نہیں لانی, ادھے قدر جو جناب اللہ دروازہ بند کرنا ہے, ادھے قدر نہیں کرنا. ہر مسجد کے اندر یہ کچھ ہو. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جس مسجد میں آواز بلند ہونے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے, اس مسجد کے اندر ہر جمعے بیٹھ کے ہر مسجد کے اندر جناب یہ مشورے ہو رہے تھے کہ ٹوٹی لانی چاہیے کہ نہیں لانی چاہیے. ادھے کہہ رہے ہیں لانی چاہیے, ادھے کہہ رہے ہیں. کتنا شور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات ہے کہ جناب یہ کعبے کے متولیوں کا حال چیک کریں ذرا, اور یہ مسجد کی کمیٹیوں کا حال یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان الصلاۃ من البیت, فرمایا یہ جو کعبے کے متولی تھے کمیٹی والے یہ کیا کرتے تھے, ان کی نمازیں کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان الصلاۃ من البیت, ایک بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے یہ جو نماز پڑھتے تھے ان کی نماز تھی کیا, الا مکاء و تصدیہ, سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا, یہ ان کا کام تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے لوگ کیا کرتے, ننگے ہو کر کعبے کا طواف بھی کرتے رہتے, تالیاں بھی بجاتے رہتے, سیٹیاں بھی بجاتے رہتے, اور سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جناب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام, دوسری روایت یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگتے تو کعبے کے کمیٹی والے سارے آ کر سیٹیاں بجایا کرتے تھے تاکہ حضور نماز نہ پڑھ سکیں. کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے کعبے کی کمیٹی والے, حرم کی کمیٹی والے جو ہے سیٹیں بجایا کرتے تھے, آج مولوی کو پریشان کرنے کے لیے پوری کمیٹی بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کس اور کمیٹی کا مقصد ہی کوئی نہیں, کمیٹی کا ایک ہی کام ہے امام کو سیدھا کر کے رکھنا, خود نہیں سیدھا ہونا, ہاں جی امام کو سیدھا کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو مجھے ایک بندے نے واضح طور پہ کہا کہ جیسی مولوی نے سیدھا کر کے رکھا ہے. میں کہ چلو شکر الحمدللہ, خود نہیں سیدھے ہوئے, چلو مولوی نے سیدھا کر کے رکھے ہوئے ہیں. مولوی تو رکھا جاتا ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کہ چلو یار ہمیں کوئی بتائے گا, خوف خدا کی بات کرے گا, کوئی اللہ اللہ سمجھائے گا, کوئی نہ کوئی بات ہمیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے جی. آج ہماری قوم نے مولوی کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ چلو مولوی تو سیدھے ہو گئے ہیں, آپ نہیں سیدھے ہو سکے ہیں. تو اب کیا کرتے تھے کعبے کے متولی, وہ جناب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے حضور کھڑے ہوتے تو پیچھے سے کیا کرتے, سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے. یار حضور نماز پڑھے اور کافر کھڑے ہو کے سیٹیاں بجائے, اور شب قدر آئے اور مسلمان نماز پڑھے اور باہر کھڑے ہو کے تو جو پٹاخے بجا رہا ہے تو کون سمجھتا ہے. دونوں طرف سے دیکھے نا مسئلے کو. شب قدر آئی, شب قدر آتے ہی مسلمان حق بنتا تھا کہ یہ تو وہ رات تھی یار, شب قدر ہے یا شب برات ہے, ایک عظمت والی رات ہے نا پورے سال کے اندر. ایک طرف بجائے حق بنتا تھا کہ نماز کی طرف آتا, نہ مسجد کو آ کے آباد کرتا, تو کھڑا ہو کے وہاں پہ پٹاخے بجا رہا ہے, وہاں پہ سیٹیاں بجا رہا ہے, وہاں پہ تالیاں بجا رہا ہے, شور شرابہ مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کے کر رہا ہے. کال تو کافر کرتے تھے, وہ تو سمجھ میں آیا کہ کافر تھے نا, حضور کی نماز خراب کرنے کے لیے کرتے تھے. اور آج دکاندار پٹاخے لے کے بھی آ رہا ہے, بچے چلا بھی رہے ہیں, شور شرابہ ہو بھی رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے, کل جو سنت کافر ادا کر رہے تھے وہی سنت آج مسلمان ادا کر رہا ہے. جب تو نے پٹاخے مسجد کے باہر چلایا تو نے تو کافروں کے طریقے پر چلا نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, فرمایا کہ اب تم نے میرے حرم کو تم نے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا, بند کر دیا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, میرا نبی تو مدینے چلا گیا ہے, مسلمان بھی مدینے چلے گئے, اب تم عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے رہے ہو. اب تم پر عذاب آئے گا, نہ تم بدر کے اندر بچ سکو گے, نہ مکے والے دن فتح مکہ والے دن بچ سکو گے. اور پھر یہی ہوا, جو بڑے بڑے چودھری تھے سارے کے سارے مکہ کے اندر بدر کے اندر مارے گئے, جو بچ گئے تھے پھر وہ مکے والے دن ان میں سے بھی 2-4 بندے, ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو بھی قتل کر دو, باقی سب کو معاف فرما دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.